سائلنس از دا سورس آف گریٹ اسٹرینتھ۔ جس انسان نے یہ سمجھ لیا کہ کیا، کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے، تو اس انسان کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور ایسے انسان کی کامیابی یقینی ہے۔ جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آ سکتا نا، بالکل اسی طرح منہ سے نکلنے والے الفاظ بھی کبھی واپس نہیں آتے۔ الفاظ ہتھیار ہوتے ہیں، اور انسان صحیح وقت پر صحیح الفاظ کے چناؤ سے بہت ساری پریشانیوں سے بچ سکتا ہے، لیکن بنا سوچے سمجھے اور جذبات میں بولے گئے الفاظ انسان کی مشکل اور مصیبت کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ بول کر کئی دفعہ پچھتائے ہوں گے، لیکن جہاں آپ چپ رہے ہوں گے نا، آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ سچویشنلی آپ نے نوٹس بھی کیا ہوگا کہ کئی دفعہ کئی معاملات یا حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم جذباتی ہو کر بول پڑتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے، مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نہ ہی بولتی تو بہتر تھا، نہ بولتی تو معاملہ اتنا نہ بگڑتا اور سب کچھ آہستہ آہستہ نارمل ہو جاتا۔ تو اس طرح کی سچویشن نا اکثر ہماری روزمرہ کی زندگی میں آتی رہتی ہے، اور اس موقع پر ہمیں پھر چپ رہنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ اپنی زبان یا الفاظ کا استعمال دوسروں کو صرف نیچا دکھانے کے لیے اور خود کو عقل مند اور اہم بنانے کے لیے کرتے ہیں، لیکن جو سمجھدار اور کامیاب انسان ہوتے ہیں نا، وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انہیں کس وقت کتنا اور کیا بولنا ہے۔ اچھا، بہت سارے لوگوں کو نا ایون جو بہت سمجھدار سمجھے جاتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ان کو بھی اکثر یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب، کیا اور کتنا بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے۔ وہ جب بولتے ہیں نا تو بس بولتے ہی چلے جاتے ہیں، چاہے ان کو کوئی سنے یا نہ سنے، یا ان کے الفاظ کی اہمیت ہو یا نہ ہو، اور جہاں بولنا ہو وہاں بول نہیں سکتے، یا انہیں بولنا آتا نہیں ہے۔ سائلنٹ یا خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارا دن کچھ بولنا ہی نہیں ہے، بس چپ بیٹھے رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بلا وجہ کے یا ان امپورٹنٹ الفاظ کا استعمال نہیں کرنا، جہاں ضرورت ہے بس وہیں بولنا ہے۔ آج کے ولاگ میں آپ کو 9 ایسی سچویشنز بتاؤں گی جہاں آپ کو خاموش رہنا چاہیے اور بولنا نہیں چاہیے، تاکہ آپ ہر دل عزیز بن کر اپنی زندگی کو کامیابی اور سمجھداری سے گزار سکیں۔ 9 پوائنٹس 1 بائی 1 میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جہاں آپ کو چپ رہنا چاہیے۔ اگر آپ چپ رہیں گے تو بہتر ہے۔ لیٹس گیٹ اسٹارٹ آور ٹوڈیز ولاگ۔ السلام علیکم ایوری ون، ہوپ فلی یو آر آل فائن اینڈ ڈوئنگ گریٹ ان یور لائف۔ آئی ایم آلسو فائن، الحمد للہ۔ دیکھیں، ہم سے نا ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بات اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، کم الفاظ استعمال کریں لیکن اچھے الفاظ یوز کریں، یعنی کم بولیں، اچھا بولیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایسی سچویشنز بتا رہی ہوں جہاں آپ بالکل نہ بولیے گا۔ سچویشن نمبر 1 which is very important، اور ہر دوسرے گھر کی یہ پرابلم ہوتی ہے۔ when your partner is in anger۔ بہت سی بہنوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرے ہسبینڈ بہت زیادہ غصے والے ہیں اور بات بات پر لڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ یقین کریں، آپ نوٹس کریں نا، تو ہسبینڈ جب غصے میں کچھ کہتے ہیں نا، تو لڑائی ہمیشہ آپ کے جواب سے ہوتی ہے۔ اس سچویشن میں نا آپ چپ رہنا سیکھیں۔ اگر آپ اس روز کی لڑائی میں سے صرف اپنا حصہ نکال لیں نا، یعنی آپ کے جواب دینے سے جو لڑائی بڑھتی ہے، بحث طول پکڑتی ہے، وہ ختم کر دیں، یعنی جواب دینا، بحث کرنا ختم کر دیں۔ چپ کر کے سنتی جائیں، جو کہتے ہیں آپ کڑوے کسیلے جواب نہ دیں۔ یقین کریں، کچھ دنوں کی اس پریکٹس سے نا آپ کے معاملات بہترین ہو جائیں گے۔ ہاں، تب بولیں، تب بتائیں جب وہ خوشگوار موڈ میں ہوں کہ آپ میرے لیے سب کچھ ہیں، میرے لیے بہت اہم ہیں، لیکن فلاں وقت آپ نے یہ بات کہی جو مجھے اچھی نہیں لگی، یا وہ بات غلط تھی۔ یقین کریں، ورسٹ ترین سچویشنز بہترین ہو جائیں گی۔ میں آپ کو حلف دے سکتی ہوں کہ آپ کے شوہر کے علاوہ کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، کوئی آپ کا بھائی بھائی نہیں بنتا، کوئی بہن بہن نہیں رہتی۔ یہ واحد اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا خوبصورت رشتہ ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ جو ہم بلا وجہ کی چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑوں میں ہم اس رشتے کو خراب کر دیتے ہیں کہ تمہارے بھائی بہن ایسے ہیں، میرے ایسے ہیں، وہ ایک دوسرے کی فضول بحث سے نا ہم اپنے اس خوبصورت رشتے کو خراب کر دیتے ہیں۔
اس لیے عورت اپنے عقل مندی سے جتنا بھی غصے والا شوہر ہونا اس کے ساتھ اپنی زندگی خوشگوار بنا سکتی ہے۔ یہ خوبی بھی اللہ تعالیٰ نے عورت میں رکھی ہے۔ اس خوبصورت رشتے میں ضرور خیال رکھیں کہ کب، کتنا اور کہاں بولنا ہے۔ نو ڈاؤٹ ہم انسان ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے بھی، لیکن پھر بھی دس از ٹو مچ امپورٹنٹ ٹو کیپ کوائٹ ان سم سچویشنز۔ موونگ ٹورڈ دا سیکنڈ پوائنٹ، وین سچویشن از آؤٹ آف کنٹرول۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بات یا سچویشن آپ کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، یعنی آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں رہا، تو وہاں آپ نے قطعی نہیں بولنا۔ ایسے سرکمسٹانسز میں آپ کو کوئی صفائی نہیں دینی اپنے بارے میں، اور نہ ہی غصہ ظاہر کرنا ہے۔ ایسی سچویشن میں آپ نے بالکل اپنے منہ کو سیل کر لینا ہے، یعنی چپ چاپ بیٹھے رہنا ہے۔ چاہے آپ کو کتنا بھی لگے کہ آپ کو بولنا چاہیے، لیکن وہاں آپ کو قطعی نہیں بولنا۔ موونگ ٹورڈ دا تھرڈ پوائنٹ، وین سم ون میک یو اگریسو۔ دوسری سچویشن، تھرڈ سچویشن آتی ہے جب کوئی ہمیں ٹونٹ کرتا ہے، تنقید کا نشانہ بناتا ہے، کوئی ہمیں کوئی بات لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت غصہ آتا ہے، ہم بہت ہائپر ہو جاتے ہیں کیونکہ اگلے بندے نے ہمیں غصہ ہی اتنا دلایا ہوتا ہے، اس نے ہم پر کوئی طنز کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور ہمارا الٹیمیٹلی دل کرتا ہے کہ ہم بھی کوئی اچھا سا جواب دیں، اور ہمارے پاس جواب ہوتا بھی ہے، ہمیں بہت اچھا جواب آ رہا ہوتا ہے، ہم اسے جواب دے کر اسے نیچا دکھائیں یا اس سے اپنا بدلہ لے لیں، اور اپنے اس جواب سے ہم اگلے بندے کا منہ بند کر دیں۔ لیکن ایسی سچویشن میں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ غصے میں ہیں اور آپ کے اندر ایک انتقام والا غصہ ہے اور آپ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں، تو وہاں بھی آپ کے لیے چپ رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جو غصے والی حالت ہوتی ہے انسان کی، جس میں آپ آؤٹ آف ٹیمپر ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں، یہ بہت خطرناک سچویشن ہوتی ہے، اور اس غصے کی حالت میں آپ وہ الفاظ اور وہ جملے استعمال کر جاتے ہیں جو آپ کو بالکل استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ کئی دفعہ ایسے غیر اخلاقی یا ان ایتھیکل جملے انسان بول دیتا ہے کہ اس کے بعد بس پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے، کیونکہ غصے میں بولنے یا بیک آنسرنگ کرنے یا پلٹ کر جواب دینے سے حالات کبھی بھی صحیح نہیں ہوتے، بلکہ حالات اور زیادہ بگڑتے ہیں، اور حالات اور معاملات صحیح ہونے کی بجائے اور زیادہ ورسٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے، گلٹی فیل کرتے ہیں آپ کہ اس وقت بلا وجہ میں اتنا بول گئی، اور اگر میں چپ رہتی تو حالات بہتر ہو جاتے اور سچویشن اتنی خراب نہ ہوتی، ہمارے کنٹرول میں رہتی۔ آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ ہم بلا وجہ کبھی کبھی کسی معاملے کو طول دیتے رہتے ہیں، بلا وجہ کی بحث اور تکرار کر کر کے اس بحث و تکرار اور آرگیومنٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم اگلے بندے کو بالکل کنونس نہیں کر سکتے، بلکہ سچویشن اور زیادہ بگڑتی چلی جاتی ہے، صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے ہمارا، اور اگلے کی نظروں میں ہماری عزت بھی ختم ہو جاتی ہے، یا دوسری سچویشن میں ہماری نظروں میں اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ لوز دا آرگیومنٹس ناٹ دا پرسن، یعنی بحث و تکرار میں ہار جائیں لیکن اس انسان کو مت ہاریں، کیونکہ آف کورس کنٹینیوسلی آرگیو کر کر کے آپ اگلے بندے کو ہی ہار جاتے ہیں، یا اس کے سامنے آپ کی کوئی عزت ہی نہیں رہتی۔ جب بھی آپ غصے میں ہوں کسی بھی وجہ سے، تو بالکل نہ بولیں، اندر ہی اندر خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کام ڈاؤن کریں اور ریلیکس کریں، پانی پئیں، اور اگر مناسب لگے تو وہ جگہ چھوڑ دیں، اپنے آپ کو کسی اور کام میں بزی کر لیں، بہت بہترین ہے کہ آپ وہاں سے چلے جائیں۔ موونگ ٹو دا نیکسٹ سچویشن، دیٹ از ویئر پیپل ڈونٹ گیو امپورٹینس۔ جہاں آپ کو بالکل نہیں بولنا چاہیے وہ یہ کہ کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں، کئی گیدرنگس ایسی ہوتی ہیں جہاں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ہمیں ویلیو نہیں دی جاتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر یا وہ لوگ ہمیں ویلیو نہیں کر رہے ہوتے۔ ادروائز ویلیو اور امپورٹنس تو ہر انسان کی اس کی پسندیدہ سرکل میں ہوتی ہی ہے، بس کچھ اسپیسیفک یا پرٹیکولر جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں لوگ آپ کو اہمیت دیتے نہیں ہیں یا دینا چاہتے نہیں ہیں، اور ایسے میں آپ خود کو وہاں ان امپورٹنٹ اور انسیکیور فیل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی سچویشن یا ایسی جگہوں پر بھی آپ نے نہیں بولنا، چپ رہنا ہے، کیونکہ ایسی جگہ پر جہاں آپ کی کوئی قدر نہیں، وہاں پہ جب آپ بولیں گے تو آپ کے الفاظ اور آپ کے جملوں کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔
تو جہاں آپ کے الفاظ، آپ کے جملوں کو کوئی آپ کو ہلکا لے رہا ہو، آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہو، تو وہاں پہ آپ کو بولنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے الفاظ ان لوگوں کے لیے سنبھال کر رکھیں جو آپ کے ساتھ دل سے خالص ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ دوسرے لوگ آپ کی قدر کریں یا نہ کریں، آپ کو خود یہ علم ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنا دھیان رکھنا ہے اور اس لیے ایسی جگہوں پر قطعی نہ بولیں۔ So moving to the next point where you should not speak. کئی دفعہ ہم ایسے گروپ یا ایسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں جہاں بہت سارے سمجھدار، سیانے یا عقل مند لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو عقل مند اور سیانے سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ خود کو عقل مند اور سیانہ سمجھنے والا ہر انسان واقعی عقل مند اور سمجھدار ہو بھی۔ ایسی گیدرنگ جہاں عقل مند سو کالڈ سمجھدار لوگ جمع ہونا، تو وہاں پہ بھی آپ کے چپ رہنے میں ہی عافیت ہے اور عزت ہے، کیونکہ ایسے اوور کانفیڈنٹ لوگوں کے سامنے جب آپ کچھ بولتے ہیں نا، تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو غلط ہی سمجھتے ہیں یا آپ کی ہوئی بات کو رد کر دیتے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے کیا پتہ، اصل سمجھدار اور عقل مند اور سیانے تو ہم ہی ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کے سامنے بولیں گے نا، تو وہ اس طرح کا منہ بنائیں گے کہ جیسے کوئی گناہ ہو گیا ہو، تو موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے بھی ایسے موقع پہ نا بالکل نہ بولیں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ، وین سم ون از ایموشنل، یعنی جب کوئی جذباتی ہو اور آپ سے اپنا کوئی دکھ، کوئی درد شیئر کر رہا ہو، کوئی بھی گھریلو کہانی ہو اس کی جو آپ سے شیئر کر رہا ہے، یا کوئی پرانی داستان ہے جو وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہے اور خود کو ہلکا کرنا چاہ رہا ہے، پھر اپنی کوئی بھی چھوٹی بڑی یا گھر کی کوئی پریشانی آپ کو سنانا چاہ رہا ہے، ہی اور شی جسٹ نیڈ ٹو بی ہیئرڈ، یعنی وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ آپ اسے سنیں۔ تو ایسی سچویشن میں بھی اس دکھی یا جذباتی انسان کی بات غور سے سنیں اور بیچ میں بالکل نہ بولیں، کیونکہ وہ یہی تو چاہتا ہے کہ وہ اپنی پریشانی آپ کو بتائے اور آپ اسے سنیں rather than interrupting اور giving advice، یعنی اس کو آپ کا مشورہ نہیں چاہیے، اس لیے پیار سے اور دھیان سے اس کی بات سنیں۔ So moving to the next situation where you should not speak, when you interact with arrogant people. کئی دفعہ ہمارا سامنا ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو بڑے گھمنڈی ہوتے ہیں یا انا پرست ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی کوئی الفاظ بولنا یا ان کو کچھ سمجھانا نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو آلریڈی ہی اتنے مغرور ہوتے ہیں، گھمنڈی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کے الفاظ کی یعنی ان کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے بھی نا کوئی بھی بات کرنا یا انہیں کچھ سمجھانا یا ان کے سامنے اپنا کوئی موقف رکھنا بے وقوفی ہے، کیونکہ وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے مخاطب ہونا اپنی ویلیو کو خود ڈاؤن کرنا ہے۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ سچویشن، کئی بار ہم ایسی جگہ پر ہوتے ہیں، ایسے گروپ یا ایسی گیدرنگ میں ہوتے ہیں جہاں سامنے والا ہمیں سننے یا سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ آپ کا کوئی ریلیٹیو بھی ہو سکتا ہے، کوئی فرینڈ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کو سننے یا سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، یعنی آپ کا کوئی بھی الفاظ منہ سے نکالنا بیکار ہے۔ تو آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جب ایسی کوئی سچویشن ہو تو وہاں آپ نے نہیں بولنا، کیونکہ وہاں آپ کے الفاظ آپ کے لیے ہی بے عزتی کا سبب بنیں گے، کیونکہ کہتے ہیں نا اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے اپنے منہ سے الفاظ نکال کر خود اپنی بے عزتی نہ کریں، خود اپنی ویلیو کو ڈاؤن نہ کریں۔ سو موونگ ٹو دا نیکسٹ سچویشن، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے آنے والی زندگی یا ان فیوچر ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، فار دا ٹائم بینگ ہم ان سے ملتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی بھی واسطہ بھی نہیں پڑنے والا ہوتا آگے فیوچر میں۔ تو ایسے لوگوں سے نا کبھی نہ الجھیں اور نہ ہی ان کے سامنے اپنا کوئی موقف رکھیں، اور اگر ان کیس کوئی بحث ہو بھی جاتی ہے اور آپ کو ان پر غصہ آ رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی ایکسپلینیشن نہ دیں، بلکہ چپ رہیں، کیونکہ ان فیوچر تو آپ کو ان سے کوئی واسطہ پڑنے والا نہیں ہے، تو بلا وجہ کی بحث و تکرار کا کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی ایسے لوگوں کے پیچھے آپ کو اپنا ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت ہے، اپنی انرجی کو ویسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی لائف کو ایتھیکلی اور پرسکون طریقے سے گزارنے کے لیے اپنے الفاظ اور جملوں کا سوچ سمجھ کر انتخاب کریں، اور کس سچویشن میں بولنا ہے اور کب چپ رہنا ہے یہ باتیں بھی مد نظر رکھیں۔ سو اٹس آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔
امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی بھی پوائنٹ آپ نے لرن کیا ہو، آپ کو اچھا لگا ہو، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔